اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اس جہان کی اصل شان انسان ہے اور اللہ کے قرآن کا موضوع بھی صرف اور صرف انسان ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں پڑھ لیجئے، کھنگال لیجئے، لائبریریوں میں جائیے، میں نے قرآن مجید جتنی عظیم کتاب نہیں دیکھی جو انسان دوست ہو، قدم قدم پہ انسان کی رہنمائی کرتی ہو، کہ ایک کتاب اس کے 30 پارے سارے کے سارے انسان دوستی پہ مبنی ہوں، 114 سورتوں کا موضوع انسان دوستی ہو، اور 6236 یا کم و بیش آیات سب کی سب ایک ہی عنوان کو چلا رہی ہوں کہ انسان کو ایسی رہنمائی دی جائے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، رب کی رضا کو پالے، اللہ کا فرما بردار بن کے وہ ساری نعمتیں جو رب نے انسان کے لیے تیار کی ہیں وہ ان تک پہنچ جائے، اور جن چیزوں سے اس کا نقصان ہوتا ہے اس سے وہ بچ جائے۔ آج کا یہ عنوان رکھنے کا مقصد ہمارے اندر پائی جانے والی وہ شدت ہے کہ جس نے 4 بنیادوں پہ ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی جو کمزوری ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میرے آگے جھکے مگر مجھے کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر کچھ ایسی سوچ رکھتا ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے جھکے، جو جھک جائے وہ تو جھک گیا، جو نہ جھکے اسے رگڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، جینے کا حق چھین لیا جائے۔ ساری دنیا کی سیاست اسی پہ چل رہی ہے، اور سارے ادیان، سارے مذاہب، سارے مسالک اسی بنیاد کے اوپر میرے خیال میں اس وقت جی رہے ہیں، اور ایک ہی کوشش ہے کہ ہم جیت جائیں، باقی سب ہمیں مان لیں، سب جھک جائیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ دوسری پرابلم، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میری زر خرید غلام ہو جائے۔ جتنے نفوس ہیں، جتنی جانیں ہیں، جتنے بدن ہیں، جتنے جسم ہیں، اور جتنا یہ سارا کچھ ہے، یہ سارے کا سارا میرا ہو جائے۔ بندوں کو خرید لوں، افراد خرید لوں، سارے لوگ میرے حق میں بولے، میرے مد مقابل کوئی نہیں آیا۔ جو میرا ہم نوا بنے اس کو نواز دیا جائے، اور جو میرا مخالف ہو اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور تیسری بڑی انسانی پریشانی اس دنیا میں کہ دنیا کا سارا مال میرا ہو جائے، ہر بندہ اسی چکر میں۔ اگر موقع ملے آپ کو یا مجھے، الا من رحم ربی، تو ہم دنیا سمیٹ کے اکٹھی کر لیں، جیسے بھی ہو سکتا ہے سارا مال و متاع میرا ہونا چاہیے، یہ ورلڈ آرڈر میرا ہو، پیسہ میرے آرڈر پہ چلے، اس کا ریٹ میرے سے نکلے، میں جو چاہوں وہ ہو، مارکیٹ میری ہو، سب میرے انڈر ہو، میرے انڈر ہو، میرے انڈر ہو۔ یہ انسان کی پرابلم ہے۔ اور چوتھی، انسان دشمنی کی سب سے بڑی ایک اور نفسیاتی پرابلم جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اور اس کا حل بتایا ہے، ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ دنیا کا سارا حسن میرا ہو، جمال میرا ہو، جتنی خوبصورتی ہے وہ میرے پاس ہو، باقی جو ہیں وہ محتاج ہوں،
مجھ سے کچھ لیں، میرا بچا کھچا لے لیں تو لے لیں۔ حضرات، اگر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے واقعات سنے ہیں تو رستے میں ایک حاکم آتا تھا، جو بھی خاتون جیسی بھی جہاں سے بھی آ رہی ہوتی تھی، جب تلک وہ حسن اس کا نہیں ہو جاتا تھا وہ گزرنے نہیں دیتا تھا، مار دیتا تھا۔ اور دنیا میں ایسی بڑی ساری بادشاہتیں آئیں، اور آج بھی ہر بندہ اسی چکر میں ہے۔ اس وجہ سے عزت بھی نیلام، پیسہ بھی نیلام، جانوں کا بھی نقصان، اور مذہبی مسائل بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ ایک ہی حل ہے کہ ہم لسانیات سے نکل کے، گروہی تعصب سے نکل کے، علاقائی اور وطنیت سے نکل کے، ذاتیات کی سوچوں سے نکل کے، اور ان چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہم لے کر کے انسانیت کو آگ میں جلا رہے ہیں، اس سے ہٹ کر کے اپنے بارے میں بھی سوچیں اور دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں۔ اور یہ بنیاد قرآن دے رہا ہے کہ لوگوں سنو، کلکم من آدم، تم سارے آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، وآدم من تراب، اور تم سب مٹی سے ہو۔ اگر زمین کی محبت ہے، مٹی کی محبت ہے، تو یہ انسان بھی اسی مٹی سے بنے ہیں۔ مٹی سے پیدا ہونے والے پھلوں سے پیار، مٹی سے پیدا ہونے والی فصلوں سے پیار، تیار کرتے ہو، نگرانیاں کرتے ہو، سپرے کرتے ہو، کھادیں دیتے ہو، فصلیں اٹھاتے ہو، غلے لیتے ہو، دالیں لیتے ہو، اور اس زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز، معدنیات کو لیتے ہو، وسائل لیتے ہو، تیل لیتے ہو، گیسیں لے رہے ہو، ان سے تو تمہیں پیار ہے۔ اور اس مٹی سے جو ہم نے انسان تیار کیا ہے وہی تمہارا دشمن ہے۔ حضرات، انسان دشمنی کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ خلاصہ نکالا ہے کسی نے بڑا خوبصورت کہ میں نے دنیا کے جانوروں کو دیکھا ہے، وہ اتنا انسانوں کو نہیں مار پائے، سانپ اتنا نہیں ڈس پایا۔ سانپ اگر ڈس لے تو ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ اور ایسے موسم میں قرآن مجید کے اندر سے انسان دوستی کے کچھ اصول احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کہ یہ لگی ہوئی آگ، یہ بڑی ہوئی طمع، یہ ہرس اور لالچ، یہ ذاتی سوچ، یہ لسانیت، یہ وطنیت، یہ قومیت، یہ پارٹی بازی، اور یہ سیاسی جو ہے ہمارا اس وقت جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کے پیچھے جو ہم انسان کو انسان ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے اور گرا رہا ہے، شاید کہ کچھ سمجھ سکے۔ پہلی بنیاد، لا فضل لعربی علی عجمی، زبان کی بنیاد پہ عربی عجمی میں کوئی افضل نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی اولیٰ نہیں۔ رنگ کی بنیاد پہ ولا لأحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، نہ کالا گورے پہ نہ گورا کالے پہ، کوئی فوقیت ہم نے نہیں دی ہے۔ لوگوں سنیے، اگر تم میں کوئی افضل ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن انسان کو بنانے ہی متقی آیا ہے، اور اللہ کے ہاں افضل وہ ہے جو متقی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لوگوں، یہ کتاب لا ریب ہے، مگر فائدہ دے گی، ہدایت دے گی، رہنمائی کرے گی جس بندے میں انسانیت ہوگی اور وہ تقوی کے حصول کے لیے اس دنیا میں جیتا ہوگا۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کے اللہ کی کتاب سے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جن چیزوں کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم سب بہن بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، یہ ہمارے خاندانی تقسیمات، یہ میری اور آپ کی باتیں، اللہ کا کتاب آغاز کرتا ہے پیغمبر کے حجروں سے۔ 12 حجرے ہیں اور ہر حجرے میں کوئی نہ کوئی سید زادی رہتی ہے۔ ان حجروں والی صورت میں میرے اور آپ کے رب نے ایک میسج دیا، اور وہ پیغام بڑا عظیم تھا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں،
انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک باپ اور ایک ماں سے، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، ایک نر اور ایک مادہ سے بنایا ہے۔ یہ تمہاری اصل ہے، اور تمہارے ماں باپ کو ہم نے آگ، ہوا، پانی، مٹی سے ان کا خمیر اٹھایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعب، تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے بنا دیے۔ ایک باپ ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں کی آگے اولاد ہے۔ یہ جب باپ کو دیکھتے ہیں تو ایک لمبا چوڑا خاندان اور قبیلہ بنتا ہے۔ انفرادی چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں، یہ فلاں بیٹے کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ پوری نسل کس کی ہے، یہ کس کی گدی ہے، یہ کون ہے پیچھے اس کے، تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ فلاں کی پیڑھی ہے، یہ فلاں کی شعب ہے، یہ فلاں کا شجرہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ شجرے، یہ قبیلے، یہ شعب، یہ نسلیں لتعارفوا، تمہارے چونکہ نام مختلف رکھے ہیں تو تعارف کے لیے، یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ عبد الرحیم ہے، یہ عبد الکلیم ہے، یہ فلان ہے، جو جو بھی آپ نے رکھ لیے نام، یہ جسٹ تعارف ہے، پہچان کے لیے کہ یہ باپ کے 5 بیٹے، 5 برابر ہیں جائیداد میں، مٹی میں، فصل میں۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے ہاں افضل بننا ہے اور اچھا انسان بننا ہے تو پھر انسان دوست بنیے، رحمان بھی آپ سے دوستی کرے گا، رحمان بھی آپ سے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس سے متصل پہلی سورۃ الفتح میں آخری آیت کے اندر ذکر کی اور کہا محمد الرسول اللہ، تمہارا اصل تعلق انسانوں کے عظیم ترین انسان سے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی کمپنی، ان کی دوستی، ان کا ناتا، ان کا رشتہ وہ کیا ہے؟ والذین معہ، ان کے ساتھ پہلی معیت سے لے کے قیامت تک آنے والی آخری معیت کیا ہوگی، ان کے بارے میں اللہ نے بتایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ سارے کے سارے انسان دوست ہوں گے، انسان دوست۔ بھائیو، یہ دوستی کی مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ گاڑی پہ سفر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو جان بھی پیاری ہے، گاڑی بھی پیاری ہے، تو آپ اس کے ٹائروں میں ہوا بھریں گے، جتنی ضروری ہے وہ زیادہ نہیں۔ دوستی کا تقاضا، محبت کا تقاضا، خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ہوا ہونی چاہیے، خالی نہیں۔ اور ٹائر جو ہیں وہ کسے ہوئے ہونے چاہیے، بہترین طریقے سے، نٹ بولٹ پورے کسے ہونے چاہیے۔ یہ کسائی، یہ کھچائی، یہ نفرت نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے۔ یہ جو شدت ہے نا کہ ٹرک والا، اس کا ساتھی اور ہیلپر اتنا لمبا ڈنڈا اور پائپ رکھ کے اس کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ اس کو ٹائٹ کر رہا ہوتا ہے، تو مقصد نٹ بولٹ پہ شدت کا پیار ہوتا ہے کہ یہ کھلے نہیں، گاڑی سے الگ نہیں ہو، نہ گاڑی گرے، نہ الٹے، نہ تباہ ہو، نہ برباد ہو، نہ سواری کو نقصان پہنچے۔ تو انسان کی جہاں شدت رب نے سکھائی ہے، وہ شدت بھی ایک حد تک ہے، ایک لیول تک ہے، ایک فائدے کے لیے ہے۔ اور جہاں رحم سکھایا ہے، وہ رحم بھی بچوں کو بگاڑنے کے لیے نہیں، بڑوں کو رسوا کرنے کے لیے نہیں، آوارگی اور بے باکی کے لیے نہیں، بغاوت کے لیے نہیں۔ اس پیار میں بھی ایک لمٹ ہے اور اس شدت میں بھی ایک لمٹ ہے، اور یہی خوبی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، اور یہی خوبی ہے میری اور آپ کی۔ آئیے لیجئے، اگر ہم سب مختلف قبیلوں کے ہیں تو سب سے پہلے قبیلے کا بت توڑیے، یہ توڑیں گے تو آگے رستہ بنے گا۔ یہ دیوار ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجابی اچھا ہے یا سندھی اچھا ہے یا سریکی افضل ہے یا بلوچی زیادہ شان والا ہے یا پشتو یا فارسی یا عربی، تو اس بت کو بھی توڑیے، انسان دوست بنیے۔ میرے محبوب نے اس بت کو توڑ کے فارس سے آنے والے فارسی سلمان کو گھر کا ممبر بنا کے، اہل بیت کا فرد بنا کے، اصحاب کی لسٹ میں شان اور عزت دے کے، حبشے سے آنے والے کالے بلال کو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید و سردار بنا کے، اذان والا
عہدہ اور رتبہ دے کے مؤذن رسول بنا کے مدینہ میں سب سے اونچا کر کے مکہ میں بیت اللہ پہ چڑھا کے انسان دوستی کا جو ثبوت دیا تھا اس میں رنگ کو، نسل کو، علاقے کو، وطنیت کو، زبان کے بت کو توڑ کے اور قبیلے اور برادری کے بتوں کو توڑا تھا، پھر آگے تربیت کی تھی اور انسان دوستی کا ماحول تھا۔ حضرات بڑے سارے یہ بت ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے اس حوالے سے آپ نے حقوق پڑھے ہوں گے، قرآن مجید حقوق سکھاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلا حق اللہ کا پڑھا ہے۔ اللہ کا حق کیوں ہے؟ وہ رب ہے، ہم بندے ہیں۔ اگر بندہ رب سے بگڑ جائے، روٹی اگر پکانے والی کے ہاتھ میں بگڑنے لگے، اکٹھی کر کے کلوز کر کے پھینک دی جاتی ہے، پیڑا ٹیڑھا ہونے لگے، وہ ہاتھ پھر اسے سلامت یا تو بنا لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، دوبارہ سے نئے سرے سے لے آتے ہیں۔ میں اور آپ بندے ہیں، مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، ہم مجبور ہیں، وہ جبار ہے، ہم جو ہیں بے بس ہیں، اور ہم محتاج ہیں، وہ غنی ہے، ہم ضرورت مند ہیں، وہ بے نیاز ہے، ہم چھوٹے ہیں، وہ اکبر ہے۔ اپنی حیثیت میں رہیے، اپنی اوقات میں رہیے، اپنے ظرف میں رہیے، یہی انسان دوستی ہے۔ اور قرآن مجید نے تھرو آؤٹ یہی سکھایا ہے، کلا ان الانسان لیطغی۔ اس انسان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اپنے قد میں رہے، اپنے کاٹ میں رہے، اکڑ اکڑ کے نہ چل، پہاڑوں کے اوپر بلندیوں کو نہیں جا سکتا، آسمان کو نہیں چھو سکتا، پاؤں مار مار کے اور ٹھمکے لگا لگا کے مت چل، تو زمین کو پھاڑ اور چیر کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ تیرا رب ہے جس نے بنایا ہے۔ اوقات میں رہے، پانی کے بلبلے، اپنی اوقات میں رہے، اپنے ظرف میں رہے، اپنے برتن میں رہے، مخلوق بن کے رہے، خالق نہ بن، وگرنہ فرعون و نمرود و حامان و قارون و ابو جہل، یہ عتبے شیبے سارے اللہ نے رگڑ کے رکھ دیے تھے۔ انسان دوستی کا تقاضا ہے پہلے رب کا دوست بن۔ جو رب کا دوست نہیں، وہ سب کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگلی دوستی، اپنے رب کے فرشتوں کا دوست بن۔ کیوں؟ رب نے جبریل کو چنا ہی اس لیے ہے، جو راستہ بھولنے لگے راستہ بتا کے آ۔ جہاں مسئلہ بنے، نیٹ ورک جو ہے وہاں پہ سلو ہونے لگے، جا کر کے بندوں کو رہنمائی کر دے، جہنم کا رستہ ادھر ہے، جنت کا رستہ ادھر ہے، آؤ اس طرف بڑھیے، اس طرف نہیں جائیے۔ کس نے کہا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر؟ رب سے دوستی، ملائکہ سے دوستی۔ اللہ کہتے ہیں جہنم کے فرشتوں یہ جہنم بند کر دو، جنت کے فرشتوں یہ جنت کھول دی جائے، میں رحمت کھول رہا ہوں، آسمان کے در کھولے جائیں، اور پھر انسان کو دوست بن کے رحمان بلاتا ہے، میرے بندے آ جا، کل عبادی الذین آمنو، میرے بندوں کو کہہ دو، پیغام دے دو، میسج دے دو، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اور اللہ خود آواز دیتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم۔ یار میں نے تیرے لیے کیا نہیں بنایا، کیا نہیں دیا، تجھے کیسا بنایا، کیسا سنوارا، تیری زندگی شکووں میں گزر گئی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ لوگو رب کے دوست بنو، تعریف کرو، قریب آؤ، شکر کرو۔ انسان کس چیز نے بگاڑا ہے؟ تیرے رب کریم سے۔ تیرا رب کریم تو تیرے بہت قریب ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پتہ تو کر، تجھے بنایا کس نے، سنوارا کس نے ہے، تخلیق کس نے کی ہے، زبان کو گویائی کس نے دی ہے، کان کو طاقت سماعت کس نے دی ہے، تیری آنکھ میں بصارت کس نے رکھی ہے، دل میں بصیرت کس نے رکھی ہے۔ میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا دشمن نہیں، میرا بن کے رہ، اور میں جن کا کہوں ان کا بن کے رہ۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے بعد انبیاء کا دوست بننے کو کہا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں مگر اس کے پیچھے مقصد یہ تھا
کہ میرے بندے، میرے بھیجے ہوئے اور چنے ہوئے رسول اور پیمبر جو انہی میں سے چنا گیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے ہدایت دے کے بھیجا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پیمبر کی مان لی جائے، پیروی کی جائے، دوست بن کے رہو، دشمن نہیں بنو، مخالف نہیں بنو۔ حضرات کتنا خوبصورت تحفہ ہے کہ رب کے نمائندوں کے دوست بنو۔ ہمارا کسی کمپنی کا آفیسر اور دوست بن جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، سچی بات ہے۔ کسی فیکٹری کا مالک ہمارا دوست ہو، خوشی ہوتی ہے۔ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس سے پیار محبت علیک سلیک ہو، فخر محسوس کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ دوستی ہو، فخر محسوس کرتے ہیں۔ یارو انبیاء کے ساتھ دوستی ہو تو شرم کیوں؟ شرم کیوں؟ دوریاں کیوں؟ نفرتیں کیوں؟ بودھ کیوں؟ بغض کیوں؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوستی سکھائی ہے میرے پیمبر کے اہل بیت سے، اہل بیت اطہار سے۔ لوگوں سنو، یہ جو نبی ہے نا، یہ اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ یہ جو اس کی بیویاں ہیں، ان کو مائیں سمجھنا ہے، ماں والی محبت دینی ہے۔ النبی اولی بالمومنین من انفسہم، اپنی جانوں کو سائیڈ پہ کر دو، اور یاد رکھو، میں قسم اٹھا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سارے یار، سارے دوست، ماں باپ، بہن بھائی، آل اولاد، نسل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ نچھاور کر دیے جائیں تو پھر بھی خسارہ نہیں۔ پیمبر سے دوستی مت ٹھکرانا، دوستی مت ٹھکرانا۔ اور یہ پیار لفظی نہیں، عملی ہونا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات اس سے بھی اگلی محبت دے دی، نبی کی بیویاں مائیں بنا دی۔ یار انسان ہو تو انسان بن کے سوچو، وقت کا نبی ہو، نبی کی بیوی ہو، حجرات ہوں، 12 کے 12 حجرے ہوں، رب قرآن میں تذکرے کر رہا ہو اور ان سے محبت سکھا رہا ہو، اور آپ کے دل میں کوئی نفرت بھر رہا ہو، اور آپ خوشبو کو چھوڑ کے بدبو لیں، خیر کو چھوڑ کے شر لیں، اچھائی کو چھوڑ کے بھلائی لیں، اوے پیار بھرے جملوں کو چھوڑ کے گالی سیکھیں، تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ صاف ستھرے کپڑے کو لے کے چھوڑ کے برے کو لیں، اور آپ چھاؤں کو چھوڑ کے دھوپ کو لیں، روشنی کو چھوڑ کے اندھیرے کو اختیار کریں۔ عقل مند کون کہے گا؟ انسان دوستی کا تقاضا ہے نبی کے یاروں سے پیار کرو۔ میرے محبوب نے اپنے یاروں کو جنتی 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 بولا۔ اتنی لمبی لسٹ ہے۔ اللہ نے کہا محبوب کس کس کا نام لوگے؟ سنیے، میں آنے والوں کی نسلوں کو کہتا ہوں قیامت تک، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ان کے معیار جیسا معیار اپنا کے ایمان لے کر کے آؤ گے، میں اعلان کرتا ہوں میں صرف جنتی نہیں بنا رہا، جنت اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ جنت میں بھی جا کے اللہ نے جو آخری چیز دیدار کے بعد دینی ہے وہ جنت میں رب کی رضا ہے۔ اللہ کہیں گے لو جنتیوں میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ کن کو ملی؟ ہم رب کی رضا مانگتے ہیں، اور رب خود کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انسان دوست بنو، میرے نبی کے یاروں سے پیار کرنا سیکھو۔ یہ میری دعوت صلاح عام ہے، ہر گھر کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر بشر کے لیے، مرد عورت کے لیے۔ اگر آپ کے دل میں کہیں تھوڑی بہت بھی کسی جگہ پہ کوئی خلش باقی ہے، اللہ کے لیے رمضان المبارک ہے، دل صاف کر کے، پاک کر کے، نبی کے اہل بیت سے، نبی کے یاروں سے بالکل جو ہے اس کو نکل کروا کے، پالش کروا کے، دھلوا کر کے، سروس کروا کے، ٹیوننگ کروا کے، اس کو بہترین نیٹ اینڈ کلین، پھر اس کو شاہراہ دنیا پہ اور صراط مستقیم پہ چڑھائیے۔ اللہ کی قسم بڑا خوبصورت لگیں گے آپ بھائیو۔ اس کے بعد انسان دوستی میں مجھے جو چیز ملی ہے، میرے نبی کے صحابی کو جو ایک دفعہ زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھ لے،
اسے تابعی کہتے ہیں. اور میں مشورہ بھی دوں گا, اللہ کو وحی کے ذریعے جو ہستی ملے وہ نبی ہے, ان سے پیار کرنا سیکھنا ہے تو سیرت کی کتابیں پڑھا کرو. اور ہم ہر سال یہ بات کہتے ہیں کہ اگر انبیاء سے پیار سیکھنا ہے تو سیرت کی کتابیں ضرور پڑھو, اور نہیں پڑھ سکے تو اردو میں ایک رحمت للعالمین پڑھ ڈالو, ایک الرحیق المختوم کا کم از کم مطالعہ کر لو. سیرت النبی اس عنوان کی کتابوں کو پڑھ کے پھر ذرا ورق چیک کیجئے کہ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا, وہ ورق تھا دل کی کتاب کا, کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا, کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. اتنی بڑی ہستی آئی, میری ڈائری اور میری زندگی کی کتاب کے کتنے ورق میرے نبی کی محبت سے عملاً تعبیر ہیں اور بھرے ہوئے ہیں, اور کتنے خالی ہیں, پتہ چل جائے گا. دوسرے کو غلط کہنے سے پہلے انسان دوستی میں آئیے, اور جو میرے نبی کو ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھ لے یا نہ بھی دیکھ سکے, آنکھیں کام نہیں کر رہی, ابن ام مکتوم نابینا ہو کے گلے لگ جائے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے یا مجلس میں بیٹھ جائے, رب پوری سورت عبسہ وتولی اتار دے. اس سورت کو پڑھ کے ذرا یہ پیار سیکھ لینا, اور ان کے خلاف ماتھے پہ آنے والی چھوٹی سی تیوری وہ نبی کے بھی ماتھے پہ آئے تو رب کیسے ڈیل کرتا ہے وہ بھی پڑھ لینا. ان سے کبھی نفرت نہ کرنا, پیار کرنا سیکھنا. اور انسان دوستی میں اگلا اصول سیکھیے, جو میرے نبی کے یاروں کو ایک دفعہ پیار سے ایمان سے مل لے اسے تابعی کہتے ہیں. اور مارکیٹ میں ایک کتاب ہے حیات تابعین کے درخشندہ پہلو, اور اسی طرح حیات صحابہ کے درخشندہ پہلو, کچھ اور نہیں تو یہ دو کتابیں اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے مطالعہ کیجئے. اور میرے نبی کے اہل بیت میں سے جو خواتین ہیں ان کو ہی کم از کم پڑھ لیجئے. جو مرد حضرات ہیں کتابیں موجود ہیں, ان کو پڑھ کر کے غلو نہیں, افراط نہیں, تفریط نہیں, ایمان سے, یقین سے, دل سے, قلب و جان سے نظریں جھکا کے پلکیں بچھا کے دوستی دیجئے. اللہ کی قسم آپ کو کبھی دنیا میں نفرت نظر نہیں آئے گی. یہ جتنے مسئلے ہیں اسی بنیاد پہ ہیں کہ ہم نے بڑوں کو عزت نہیں دی, آج کسی چھوٹے کی بھی عزت نہیں. سوچئے, جس معاشرے میں پیغمبر کی عزت نہ ہو, جس معاشرے میں صحابی کی عزت نہ ہو, جس معاشرے میں اہل بیت کی عزت نہ ہو, جس معاشرے میں تابعی کا پتہ ہی نہ ہو تابعی کون ہے, جس معاشرے میں تابعی کو ایمان کی نظر سے دیکھ کے ملنے والا تبع تابعی نہ جانتے ہوں, جس معاشرے میں لوگوں کو محدثین کے نام ہی نہ آتے ہوں, جہاں لوگوں کو فقہا کی عظمت کا علم ہی نہ ہو, پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر میں عام علماء کی کیا بات کروں گا؟ اس لیے آپ کی سٹڈی کی ٹیبل پہ, آپ کے گھر میں, آپ کی لیب میں, لائبریری میں, آپ کی جو ہے وہ دکان میں, آفس میں, ان لوگوں کا تعارف ہونا چاہیے. اور میں بالخصوص اپنے نوجوانوں سے کہوں گا, آپ کو دنیا نے کھیل تماشے میں لگا دیا, کھیل تماشے میں. اور جس قوم کے میدان بھرے ہوں وہاں کے ہسپتال خالی ہوتے ہیں. میرے میدان بھرے ہوئے ہیں مگر ہسپتال خالی نہیں ہیں, یہ جھوٹا کھوکھلا جملہ ہے. جس قوم کی مسجدیں بھری ہوں وہاں ہسپتال خالی ہوتے ہیں. جس قوم کا بیت اللہ بھرا ہوا ہو, ہمارا ایمان ہوتا نا ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی. ہماری وہ جائے شفا ہے, دنیا کہتی کہ یہاں آنے سے پرابلم ہوتی ہے, ہمارا ایمان ہوتا ہم کہتے یہی تو ایک جگہ ہے جو ملجا اور ماوا ہے. لیکن وہ مدینہ 1 سال پورا طبیب دنیا کے بھیجے ہوئے حکیم بیٹھے رہے, پورے مدینے میں کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے, کوئی گراؤنڈ نہیں ہے فٹ بال کا, کوئی گراؤنڈ نہیں تھا ہاکی کا, کوئی اس وقت کرکٹ ورکٹ نہیں تھی, کوئی کبڈی کے میچز نہیں ہوتے تھے, وہاں پہ اس طرح کی پہلوانیاں نہیں تھی. اللہ کا گھر بھرا ہوا ہوتا تھا. پورے مدینے میں ایک کلینک اور اسے ایک کلینک میں پورے سال میں ایک بھی مریض نہیں گیا. آخر تھک ہار کے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا, آپ اپنی قوم کو دیتے کیا ہیں, ان میں بیماری کوئی نہیں ہوتا. کہا نحن قوم, ہم قوم ہیں اس لیے بیمار نہیں ہوتا.
قوموں کو رب بیمار نہیں کرتا، قوموں کو رب قوم بن کے رہیں تو عذاب نہیں دیتا، آیا ہوا عذاب بھی میرا رب ٹال دیتا ہے۔ قوم یونس علیہ السلام جب قوم بن کے اجتماعیت کے ساتھ مل کر کے یکجہت ہو کے یک زبان ہو کے یک دم سجدے میں گر کے عاجزیاں کر کے رو پڑے تھے، بلبلا پڑے تھے، آیا ہوا عذاب میرے رب نے ٹال دیا تھا۔ نحن قوم، ہم قوم ہیں، لا ناکل حتی نجوع، ہم تب تک کھاتے ہی نہیں، روٹی کو ہاتھ لگاتے نہیں، لقمہ لیتے نہیں جب تک ہمیں شدید بھوک نہ لگے۔ انسان دوستی کا گر سکھایا میرے مصطفیٰ نے۔ آج ہم پیار کرتے ہیں، پاجی کوک پی لو، 7 اپ پی لو، پیپسی پی لو، یہ پی لو، کولڈ ڈرنک لے لیں، واضح لکھا ہوا بھی ہے کہ معدے کی دشمن ہے، جان کی دشمن ہے، صحت کی دشمن ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے بننے والے پاپڑ، یہ چپس، یہ بچوں کی جتنی خوراک بن رہی ہے، یہ ساری فوڈز قاتل ہیں، زہر ہیں، مگر میری تجارت ہے۔ انسان دوست ہوتا تو مہینے مکھن پہ لے کے آتا، ہمیں کہہ کہ مکھن صحیح نہیں، مکھن صحیح نہیں، ہٹا دیا گیا، پورا یورپ مکھن کھا رہا ہے۔ انسان دوستی ہے کہ سچ بولو، حق بولو۔ میرے پیغمبر نے کہا آئیے آج عزم کریں روزہ رکھ کے، ہر وقت ایویں نہیں چری جانا، یہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، ناشتے کے بعد پھر چائے، پھر نمکو، پھر دال، پھر جو ہے وہ بسکٹس، پھر یہ۔ اور ماشاءاللہ ہم نے رمضان میں بھی ان ریسٹورانز میں جانا ہوتا ہے جہاں ماشاءاللہ پیکج ملے ہوتے ہیں، 30 ڈشز، 50 ڈشز، اتنی ڈشیں، اور پھر ہم نے پیسے پے کیے ہوتے ہیں، بھوک نہ بھی ہو اندر سٹو، انہاں دا تے اجاڑا کرو۔ نحن قوم لا ناکل حتی نجوع، ہم جب تک بھوک نہیں لگے نہیں کھاتے۔ وَإِذَا أَكَلْنَا فَلَا نَشْبَعْ، اور جب ہم کھا لیں، کھانے لگیں تو ہم آخری سانس تک لڑ کے نہیں کھاتے اور آخری کھانا سمجھ کے نہیں کھاتے، بلکہ ہم ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں جب ابھی ٹینکی خالی ہوتی ہے۔ اور یہ اصول ہے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پٹرول پمپ پہ گڈی لوا کے نا جی کہیں دے ٹینکی فل کر دو، اب وہ بیچاری بیک مار رہی ہے، اس کو پکڑ کے 2 لوگ ہلا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آخری، حالانکہ کمپنی کا اصول یہ ہے کہ ٹینک کو بالکل فل نہیں کروائیں، کچھ اس کی ہوا کے لیے، سانس کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ یہی انسان دوستی ہے کہ تھوڑا کھائیں، مناسب کھائیں، بعد میں جو پیٹ کو لیے پھرنا ہے، اور پھر جو بعد میں پھکیاں کھانی ہیں اور میڈیسن کھانی ہے اور کیپسولز کھانے ہیں، ٹیبلٹس لینی ہیں، ڈرپس لگوانی ہیں، تو پہلے ہی نارمل لے لیں، اللہ آسانی کرے گا۔ اگلی چیز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوستوں سے پیار کے بعد عام انسانوں سے پیار کیجئے، دوستی سیکھیے۔ سب سے پہلی دوستی عام انسانوں میں سے ابو اور امی کی دوستی ہے، ان کا حق ہے، ان کا خیال ہے، ان کی توجہ ہے، ان کے ساتھ جڑنا ہے، ان کے حقوق متعین ہیں۔ اللہ نے توحید کے بعد اگر کسی کا حق رکھا ہے تو انہی کا رکھا ہے، دوست بنایا ہے۔ بچوں ماں باپ سے دشمنیاں کر کے جیتا نہیں جائے گا۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے جو باپ کے دشمن، ماں کے دشمن اور مخالف بن کے آئے، تکے کھا کے ہوندیا ویکھیا۔ میں پچھلے رمضان میں دیکھ رہا تھا، ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا۔ بابا جی ایک کام کر رہے تھے اور روزے کے ساتھ 70 سے ابو عمر ہے، پوری دہاڑی لگا رہے ہیں روزے کے ساتھ، شدید ترین دھوپ میں۔ تو میں نے ان سے ایک چھوٹی سی بات پوچھی تو کہنے لگے، پوت زندگی چ ایک روزہ چھٹیا سی تے او دا دکھ اج تک نہیں جاندہ، صرف ایک روزہ۔ پرابلم یہ ہے، میں کہا جی کوئی خوشی پریشانی؟ کہندے جی پریشانی بھی ہے تو خوشی بھی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ میں مستری سی، اے کام کردہ سا، تو میرے بچے اس میرے شعبے نو حقیر سمجھدے سی، تو میں حق حلال دی، خون پسینے دی کر کے کھاندا سی۔ میرے سارے بچوں نے ذہن بنا لیا کہ میں نے باپ کا پیشہ ہم نے نہیں لینا۔ بڑا بولا، بڑا سمجھایا، بڑا کہا، مگر نہیں مانے، کیڑے نکالتے رہے، کوئی ادھر بھاگ، کوئی ادھر بھاگ، کوئی ادھر جا، سارے پاسوں ہاتھ پیر مار مار کے تھک ہار کے
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। माँ बाप की दुआ जो होती है ना, कभी माँ बाप की अपनी चाहत होती है कि मेरे बच्चे मेरे शोबे में ना आएँ, मैं तो आ गया वो ना आन, अच्छी बात है। माँ बाप का वियन अगर वसी ऐसा है तो ठीक है। अगर हक हलाल की कमा रहे हैं और ज़रिए को वो अच्छा समझते हैं तो माँ बाप की नाफरमानी पे मत उतरिए, बिगड़िए मत, बुरा भला मत कहिए। वो जनाब आपसे कुछ नहीं हुआ, हम ये करेंगे वो करेंगे, अल्लाह करे बहुत अच्छा हो, लेकिन माँ बाप से दोस्ती का माहौल में एक अच्छे पहलू में चल के गले पे अंगूठा रख के सिर्फ जायदाद के भूखे मत रहिए, जमीन के प्यासे मत रहिए। मेरे दादाजी साथ लेके नहीं गए, परदादाजी साथ लेके नहीं गए, जगीरें उनके मुरब्बे पीछे पड़े हुए हैं। मेरे वालिद साहब भी ये बैठे हैं, इनकी भी जगीरें पीछे पड़ी हुई हैं, लेके मैंने भी साथ नहीं जाना है। तो सिर्फ वालिदैन की फैक्ट्रियों पे, कोठों पे, मकानों पे, प्लाजों पे, प्रॉपर्टीज पे, जमीनों पे, और इसी की खातिर मार देना, कत्ल कर देना, उड़ा देना और रुसवा करना, जलील करना। इज्जत करना तो पैसे के लिए, प्यार करना तो पैसे के लिए नहीं। इंसानियत की कदर करो, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम भूल जाओगे कि है कितना और गिनना कहाँ है। भाइयों, उसके साथ रिश्तेदारों में सिला रहमी इंसान दोस्ती है। मेरे सारे रिश्तेदार सोसाइटी में मशहूर है गाली देके। मैं पिछले दिनों में अपने एक बड़े करीबी का स्टेटस पढ़ रहा था पिछले साल। उसने कहा मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, बाकी सारे रिश्तेदार वड्डा सारा फकड़ कट के तो स्टेटस ते लाया है। अब जो सुनेगा ईमान से बताएं अच्छा लगेगा। जितना मर्जी मुअज़्ज़ज़ हो, जितना मर्जी मोहतरम हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, दाना भी ना हो, लेकिन अगर उसकी नज़र में वही अच्छा है और उसके अम्मी अब्बू और बाकी सारा जहान वो गंदा है, गलीज है, घटिया है, गिरा हुआ है और वो गाली के लायक है, तो फिर याद रखिए गाली का जवाब हमेशा गाली आता है, प्यार नहीं आता। इज्जत दीजिए, प्यार कीजिए। सिला रहमी इसीलिए सिखाई और कहा कि जो अपने रिश्तेदारों से नहीं बोलता और 3 दिन यूं निकाल देता है, मर गया तो जहन्नम में जाएगा। और अगर जुमेरात वाले दिन सुलो नहीं की, अल्लाह के यहाँ उसके कागज और फाइल गई है, मेरा रब मुंह पे मार देता है। ये इंसान दुश्मन है, ये रिश्तेदार दुश्मन है, ये नफरतें फैलाने वाला है, ये आपस में दोनों नहीं मिले हुए, इन दोनों की फाइलें उठाओ, इनके मुंह पे मारो, मैं इनका अमलनामा नहीं देखने वाला। अगर आने वाले सोमवार तक सुलो कर लें तो ठीक, जुमे का टाइम है, हफ्ते का टाइम है, इतवार का टाइम है, सोमवार को फाइल फिर पेश होनी है। अगर सुलो हो गई है तो ठीक, नहीं तो उतरो का हादैनी हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये सुलो नहीं कर लेते इनका अमलनामा ना लेके आना। तो ये इंसान दोस्ती नहीं तो और क्या है, और क्या है। आइए मैं एंड पे ज़रा कुछ चीज़ें जिक्र करना चाहता हूँ। आप अगर देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौम मिन कौम, कोई कौम किसी दूसरी कौम से मजाक ना करे। की ख्याल है, हम करते हैं कि नहीं? पठानों के लतीफ़े किसने बनाया? वही कौम है। हम कहते हैं कि पठान जदों बोलते हैं इदा जिवें घड़े दे विच कंकर पाए होण ते उन्हां नूं खड़काओ तो वो जिद्दां दी आवाज़ निकलू, वो हमारे बारे में ऐसे कहते हैं। हम सिखों के लतीफ़े बनाते हैं, सिख मुस्लिमों के बनाते हैं। इंसान दोस्ती का है कि नहीं? जाट अराई के लतीफ़े एक दूसरे के बारे में, हर कौम की दूसरी कौम के बारे में। अल्लाह कहते हैं मजाक नहीं करो, मर्द मर्द से इस्तेहजा नहीं करे। और मेरे फैसलाबाद की शोहरत इस वजह से है कि जुगतबाज है। हमने स्टेज ड्रामे को प्रमोट किया, हमने जुगत लगाने वालों को अदाकार बोला, फनकार बोला, इज्जतें दी, शोहरतें दी। हालांकि अल्लाह के यहाँ ये बदतरीन किस्म है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। लोगों, बर्बादी है ऐसी जुबान के लिए, बर्बादी है ऐसे लफ्जों के लिए, बर्बादी है उस इशारे के लिए, बर्बादी है उस किनाये के लिए जो किसी को गिट्ठा कहे, कोई छोटू कहे, कोई किसी को मोटू बोले, कोई किसी को ये किसी को वो बोले, किसी को जलील या रुस्वा या हिकारत की नज़र या इस्तेहजा या मजाक या जुगतबाजी में लेके आए। ये इंसान दोस्ती की कातिल चीज़ है, इससे बच जाओ। ला यस्खर कौम मिन कौम। और अल्लाह ने ये मर्दों में कह के कहा, असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। जिससे मजाक किया जा रहा है मुमकिन है वो बेहतर हो जो मजाक कर रहा है उससे। वला निसा मिन निसा, कोई औरत किसी औरत से मजाक ना करे।
استہزاء نہیں کرے، رکیے اس چیز سے روکو. ولا تلمزوا انفسکم، انسان دوستی کا یہ اصول بھی زندگی میں لے آئیے. اپنے نفسوں کو یہاں اللہ نے عجیب بات کی ہے، ولا تلمزوا انفسکم. کبھی کسی نے اپنے آپ کو کہا یار میں ایڈا کا، مجھے نہیں ویسے کوئی مثال ملی ایسی، یار میں بہت ٹھڈل ہو گیا، میری شکل اداں جی میں چوہے ورگی ہوئے. لوگوں کو تو ہم کہتے ہیں، دوسروں کو ہم یہ سارے بولتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا دوسرا، اللہ نے کہا انفسکم. یہ جس کو کہہ رہے ہو وہ بھی تمہارا ہے، یہ نفس تمہارا ہے، یہ بھائی تمہارا ہے، یہ بہن تمہاری ہے، یہ آدم کا بیٹا ہوا کی بیٹی ہے. انسان دوست بنو. میں نے قرآن میں تمہیں یہ رہنما اصول دیے ہیں، مت کرو ایسے. امید ہے ہم رکیں گے انسان دوستی کا. اور بالخصوص میں چھوٹے بچوں سے کہوں گا، یہ بھی شرارتوں میں ایک دوسرے کو بہت کچھ، ایک دوسرے کی ماں کو، ایک دوسرے کے ابے کو، ایک دوسرے کی بہنوں کو، وہی جوانوں نے جو بڑوں سے سنتے ہیں وہی چھوٹے کرتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اپنے کو نام نہیں رکھو جڑا اگلے نے نام رکھیا اس نام نال بلاؤ، اپنی طرف سے نام نہیں ڈالو. ہم نے نام رکھا ہوا ہوتا ہے کدو، ٹینڈا، کوڑا کریلا، کوڑے بادام، یہ وہ اور بڑا کچھ، کالو بگو، موٹو چھوٹو، پتہ نہیں کیا کیا. او بھائی اس کا کوئی نام ہے؟ جی ہے تو بلائیے. اچھا ہمارے یہاں نام نہیں رکھتے. بڑے سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی بیٹے کا نام محمد رکھا جا سکتا ہے؟ بھائی اس سے پاکیزہ نام اور کیا ہوگا؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے عبداللہ اور عبد الرحمن. انبیاء کے نام رب کو پسند تھے تو یہ نام چنے تھے. وہ جی محمد نام نہیں رکھنا، لوگ نام پٹھا لین گے تو بے ادبی ہو. وہ بھی بے ادبی کس نے کہا کرو؟ پکاریے محمد کہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے میرا نام رکھو. میرے نبی کے کئی اصحاب کا نام محمد ہے، میرے نبی کے صحابہ کے تابعین کے نام محمد ہے، تبع تابعین کے نام محمد ہیں، فقہاء کے نام محمد ہیں، محدثین کے نام محمد ہیں، امام بخاری کا نام محمد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ موطا امام محمد جس امام کی ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کا نام. لیکن ہم اگر نام بدلیں اور خراب کریں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اچھے نام رکھنے چھوڑ دیں. وہ جی ایتے سینڈ نہیں کرنی. کیوں بھائی؟ تو یہ سارے فراڈ ہیں، ان سے نکلیے، انسان دوست بنیے، بہکاموں میں مت آئیے. نام عبداللہ ہے تو عبداللہ کہیے، پیار سے کہنا ہے عبداللہ جی کہیے، عبداللہ صاحب بولیے، عبد الرحمن کہیے، عبد المنان بولیے. تو ماشاءاللہ اسی نام بگاڑتے ہیں تو اللہ کا. عبداللہ میں نے کبھی عبدو نہیں کسی کو سنا، سارے دلیا ہمانے. یہ بھلا کوئی طریقہ ہے؟ انسان دوست بن کے نام. اللہ نے ایک اور اصول دیا اور کہا لوگوں سنو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. امن کے ساتھ رہنا سیکھو، یہ بدگمانیاں چھوڑ دو. بدگمانیاں لے اس ویلے کتنے چلے آئی، چھوٹی چھوٹی بدگمانیوں کی مثالیں دوں تو ٹائم بہت ہو جائے گا. عورتوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، ماؤں کے بارے میں. آپس میں ماشاءاللہ شوہر بیوی بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہی بدگمانی شروع کر دیتے ہیں. وہ کان پر انڈے آئی. نہیں بھائی کان نہیں بھر رہا، ان کی زندگی ہے، ان کی پرسنل لائف ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ہے، بدگمانیوں سے بچیے، یہ اچھا نہیں ہے. اور اسی طرح کہا یہ بھی سنو ایک امید کے ساتھ، ولا تجسسوا، انسان دوست بنو، ٹو لگانے والے، جاسوسی کرنے والے نہ بنو. تو ساڑیاں جاسوسیاں ماشاءاللہ شادی شدہ گھر جوائنٹ فیملی سویرے کوڑے والی ٹوکری چ لبن ڈے ہوندے نے، راتی نہ کی کھادا شاپر کھول کھول کے. یہ بچوں کو کیوں کرنا پڑتا ہے کہ رات کو 12 بجے بیگم کہتی ہے کہ کوئی شورما ہی کھوا دو، تو وہ بیچارہ کیسے چھپ چھپ کے، جھوٹ بول کے، 100 بہانے ہیلے کر کے، کتنے سارے شاپروں میں گیرا دے کے، اس کی خوشبو کو ایئر ٹائٹ کر کے بند کر کے، ماں باپ کی 4-5 بہن بھائیوں سے گزر کے وہاں جا کر کے ایسے کرتا ہے. ایسے صدقہ تو ہم ساری زندگی نہیں دے پائے. میں صدقے جاواں، قربان جاواں کے لیے اتنا ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ماحول انسان دوست نہیں ہے، یہ چوری سکھا رہا ہے. انسان دوست بنیے،
بچوں کو کچھ آزادی دیجیے کہ پتر تہاڈا گھر ہے، تہاڈی آزادی ہے، تہاڈا کوئی دل کرتا ہے اپنا پیسہ مال متا کھا سکتے ہیں آپ، لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اگر سب کو نہیں کھلا سکتے کوئی بات نہیں، مل کے جو ہے بسا اوقات سارب کا منہ نہیں بھرتا، ایک دو چلیں ہو گیا، لیکن ہم نے وہاں بھی نہیں، ولا تجسسوا، ٹو مت لگائیے، اے پیکے لے کے چلیے تو بیگ چکیے، جاتے جاتے ماشاءاللہ نندے چیک کر رہی ہوتی ہیں، بھائی چیک کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں تو کیا ہو رہی ہیں، یہ قصہ کیا چل رہا ہے، کہانی کیا ہے، تو یہ جاسوسیاں اچھی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو ذرا صاف رکھو، دل پاک رکھو، ولا یغتب بعضکم بعضا، انسان دوستی کا اصول ہے، کسی کا تذکرہ کرو تو اچھا کرو، وگرنہ چپ رہو، وگرنہ، اور ہمارا تذکرہ کیا ہوتا ہے، جس مجلس میں غیبت نہ کرے مزہ ہی نہیں آتا۔ 17 ڈشیں پڑی تھی میرے سامنے، ایک ویرا کہنے لگا پروفیسر صاحب ویسے ہے تو غیبت والی گل لیکن کرنی بھی ضروری ہے، بس شروع ہو گئے، پھر ہمیں وہ باداموں نے مزہ نہیں دیا، وہ ہمیں سردائی نے گھوٹے نے مزہ نہیں دیا، وہ مشروب نے مزہ نہیں دیا، وہ جام شیریں وہ روح افزا نے مزہ نہیں کرا، وہ لوگوں پکوڑوں نے، سموسوں نے، وہ تلی ہوئی چیزوں نے، وہ چاٹ نے، وہ دیگر معاملات نے وہ مزہ نہیں نکالا جو اس غیبت بھرے جملوں نے، اور پوری افطاری کی مجلس، اچھا ہیں اس طرح، کون سی افطاری کی مجلس ہے جو اس وقت سیاست کے نام پہ ایک دوسرے کو رنگید نہیں رہی، کون سی سحری کی مجلس ہے؟ جب ہم انسان دشمن بن گئے ہیں تو کل کو یہ میری خیر خواہی کریں گے لوگوں، نہیں، حالانکہ اسلام کے اندر میں نے تو نہیں پڑھا کہ کوئی بھی، یہ کیا ہوتی ہے ایک حکومت اور دوسری حزب اختلاف، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سارے دوست ہیں، سارے خیر خواہ ہیں، الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، کوئی بھی ہے بیگانہ بھی ہے اس کی مدد کرو، تعاون کرو، تقوی میں، خیر میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھائی میں داد دو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، برائی کے، جرم کے، زیادتی کے کاموں میں آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سکھائیں قرآن مجید نے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بے شمار تذکرے فرمائے، لیکن میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، قرآن انسان دوستی سکھاتا ہے، اور انسان دوستی کے لیے توحید ضروری ہے، کیونکہ توحید والوں نے جنت میں ہونا ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، کرائٹیریا ہے، جس کے پاس ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کے پاس پاسپورٹ ہے، امید ہے پاسپورٹ دیکھ کے اس کو ایئرپورٹ پہ جانے دیں، لیکن ہر پاسپورٹ والا ایئرپورٹ کراس نہیں کر سکتا، اگر اندر ویزا نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، ویزا لگا ہوا بھی ہو، ایکسپائر ہو تو نہیں جانے دیتے۔ تو پتہ کیجئے، توحید والے بنو، توحید انسان دوستی ہے، شرک انسان دشمنی ہے، شرک سے روکیے بھی رکیے بھی، ربوبیت کو اپناؤ، انسان کی جو ہے خیر خواہی اس میں ہے، خود سری سے بچیے بھی بچائیے بھی، کیونکہ انسان دشمنی ہے۔ قرآن کہتا ہے اسماء اور صفات میں نام پیدا کرو، بدنام کرو بھی نہیں، بدنام ہوں بھی نہیں، الوہیت کو اپناؤ اور اکڑو مت، رسالت کو لو، نہ رسائی پہ مت جاؤ، نبوت کی مانو، من پسندی نہیں اختیار کرو، وہی کو اپناؤ، ہوم میڈ شریعت اختیار مت کرو، یہ انسان دشمن ہے، یہ لوکل ہے، یہ ڈومیسٹک ہے، یہ تمہاری صحت کے لیے، ایمان کے لیے، جان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایمان والے بنو، بے ایمانی پہ مت اترو، اسلام میں آؤ اور عدم تحفظ میں مت جاؤ، احسان کرنے والے بنو، بے مروت نہیں بنو، تکریم اور عزت دو، ذلت اور رسوائی نہیں، کیونکہ اس سے انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ عزت کرنے والے بنو، انسان دوست بن جاؤ گے۔ میں نے قرآن میں پڑھا کہ تقدیم و اقبال کو لیجئے، رجوع اور پسپائی سے بچو، تسلیم و رضا پہ اترو، اور ضد اور انا سے رکو، محبت والے بنو، نفرت کرنے والے نہیں۔ اللہ نے کتنی جگہ کہا ہے واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے، یہ تیرے رب کو پسند ہیں۔ اطاعت شعار بنو اور اتباع والے بنو، بغاوت و تقلید والے نہیں، سنت اپناؤ، بدعت نہیں، شریعت کو رواج دو، من مرضی کے رسوم اور رواج کو نہیں، کیونکہ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، شدتیں بڑھتی ہیں، اور لوگوں قیام کرو، ساتھ میں آرام بھی کرو۔
इंसानियत को आराम भी दो, रब के लिए अगले आराम के लिए क़याम भी करो, सियाम भी रखो, ताम पे भी तवज्जो दो, रहबानियत को छोड़ दो, खैर खाही पे उतरो, ज़कात दो, बुखल और सरमाया दारी को इख्तियार मत करो, इंसान के साथ मोहब्बत का तकाजा है, अदल करो, जुल्म नहीं। ये नुक्ते मैंने बड़ी मर्तबा रखे हैं, लेकिन क्या करूं, बात वहीं पे आके रुक जाती है। मुझे हमेशा ये सुनने को मिला है कि बीवियां 2 हों, 3 हों, 4 हों, इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ नहीं कर सकते तो शादी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में किसी जगह नहीं कहा इंसाफ करो। इंसान दोस्ती का तकाजा है, अदल करो। अदल निस्फ निस्फ नहीं, इंसाफ है, आधा इसको आधा उसको, आधा इसको आधा उसको। और अदल क्या है, बड़ी बीवी है, उम्र 50 साल है, ऊपर है, बीमार है, उसकी मेडिकल की ज़रूरियात ज़्यादा हैं, उसके बच्चे बड़े हैं, कोई PhD में है, कोई MPhil में है, कोई BS में है, उनकी फीसें ज़्यादा हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा है, उनके खाने पीने के दीगर मामलात के तकाज़े ज़्यादा हैं। और जो दूसरी है उसकी उम्र थोड़ी है, जवान है, यंग है, बच्चा एक आधा है, अभी वो फीडर पीता है, स्कूल नहीं जाता, तो अगर उसको लाख है तो इसको भी लाख नहीं। दोनों के ज़रूरियात के साथ अदल कीजिए, ज़रूरियात का ख्याल रख के। ये नहीं है कि उसको 5,000 दे के कहो जी वो छोटी नू 5 लभ्या, तेनों भी लभना, पूरे कर या ना कर। वो अपने बच्चों के साथ अदल नहीं कर पाएगी, तू भी अदल नहीं कर रहा। ज़रूरियात नहीं है, जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, उद्वान होगी। तो ये चीज़ें अगर हम सीख जाएं, अल्लाह ने अदल का बोला है, अदल का, इंसाफ का शायद यूं तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहीं नहीं किया कि निस्फ निस्फ दे के बराबर कर दो। बड़ा बच्चा है माशाल्लाह, वो 5 रोटियां खा के भी उसका पेट नहीं भरता, छोटे का एक फीडर से। हुण छोटे लिए भी 5 रोटियां कढ़ के चंगेर च रख दो, या वड्डे नूं भी कहो भी छोटा फीडर पींदा, तू भी उन्ना की दुध लेना है, तो गुजारे नहीं होते। ये इंसाफ है। अदल का तकाजा यह है कि बड़े के जितना जुस्सा है, उसका कपड़ा उतना 7 मीटर लग रहा है तो 7 दो, छोटे का 1 मीटर में बन रहा है तो 1, छोटे के लिए 7 नहीं, और बड़े को कहो तुम ही 1 च भाई तंबी सवा, मैनू नहीं पता, मैं तो प्यो हाँ, मैं तो इंसाफ करना है। ये कैसा इंसाफ है? कहाँ कहा है अल्लाह ने, कहाँ कहा है शरीयत ने? जहां इंसाफ है बता दिया, और वो भी अदल है। विरासत का मामला है, बेटों में देना है तो बराबर दीजिएगा, जिंदगी में देना है बराबर दीजिएगा, गिफ्ट करना है बराबर दीजिएगा, गिफ्ट है। जरूरियात में अदल है, और अगर बेटे को देना है डबल दीजिएगा, बेटी को देना है सिंगल दीजिएगा। लोग कहेंगे इंसाफ नहीं, हम कहते हैं अल्लाह ने इंसाफ का कहा है नहीं, अदल का बोला, ये अदल है। क्यों अदल है? इसलिए कि बेटी बाप से भी ले रही है, शौहर से भी ले रही है, ससुर से भी ले रही है, भाइयों से भी ले रही है, चचे आते हैं उनसे भी ले रही है, ताए आते सर पे हाथ दिया वो भी दे रहे हैं, सारा बेटे कल को जवान हुए उनसे भी ले रही है। ए माशाल्लाह मुंडा इन्हें 100 रुपया लै लिया, वो 50 लैके हर पासों फिर लई आउंदी है। ये इन्हें 100 लैके बदनाम तो हो गया, लेकिन इन्हों उस 100 दे विचों मसलन बच्चों के लिए मेहमानों ने आके 5,000 हाथ पे रखा। हमारी शरीयत में डन है पक्का पक्का कि बच्चों को जो लभना मां का होना है, अब्बे का कोई हक नहीं। सब से लेके बच्चों वाला भी मां ने ले लिया। हुण की होना है, किते जाना, ये 5,000 दे के गए सी, इन्हां दे बच्चों को दवो, तो इसने डबल लेके क्या लिया, की खटिया? अल्लाह अदल का कहते हैं जनाब, अगर मर्द की दीयत 100 ऊंट है तो औरत के साथ अदल किया है। कमजोर है, कल को नहीं कमा पाएगी, मर्द ने कब्र में तो ऊंट नहीं लेके जाने, ये इसके पीछे सरवाइव कर जाए। और अगर मर्द की कीमत ये है उसको मिल रही है, औरत को 50 ऊंट है दीयत के, तो मर्द को मिलने हैं उसको तो फिर कमी मिली ना। अल्लाह ने अदल किया है, चल कमा लेगा, तगारी उठा लेगा, मजदूरी कर लेगा, बाहर अंदर सेटअप देख लेगा। नरम और कमज़ोर पहलू को अल्लाह ने सिनफ नाज़क को इज्जत दी और आबरू दी, अदल करके दिखाया। और उसी कुरान के ख़िलाफ़ आकर के आपने बोला और ये बातें की। तो सुनिए, सुलो अल्लाह को इंसान दोस्ती में अच्छी लगी, वस्सुलह खैर कह दिया, और दंगा फसाद से रोक दिया। अल्लाह की ज़मीन पे फसाद करते हुए मत फिरो, मुसावात तबकाती ऊंच नीच से रोका, आज़ादी और ग़ुलामी के पैगाम जो है वो दिए, निकाह और सिफा के फासले जो हैं वो मुतय्यन किए, पाक दामनी और गंदगी से इन दोनों का जो फ़र्क था वो समझाया। लोगों के साथ किरदार वाले बनो, बद किरदार नहीं। इंसान दोस्ती का तकाजा है, गुफ्तार पकीज़ा रखो और गंदी गुफ्तार से बचो।
حرمت والی چیزیں اللہ نے جن سے منع کیا ہے رکو، یہی انسان دوستی ہے، یہی رحمان دوستی ہے۔ آداب میں آؤ، بے ادبی نہیں، تقدیر پہ یقین رکھو، دہریت نہیں، حدود و قیود میں رہو، مدر پدر آزادی میں نہیں، معقولات و مشروبات میں اچھے کا پاکیزہ کا انتخاب کرو، یہی انسان دوستی، یہی رحمان دوستی ہے۔ موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آ جڑیاں مفت دیاں دشمنیاں نے نا، دنیا کے ہر مسلک کو محبت سے انسان سمجھ کے، آدم کا بیٹا اور بھائی سمجھ کے سچی بات ضرور بتایا کریں، پیار سے، ضروری نہیں متھے تے مارنی ہوئے، پیار سے بتا دیں کہ بھائی یہ ایسے ہے، مسئلہ ایسے ہے، مجھے ایسی سمجھ آئی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، زبردستی کا سودا نہیں، ڈنڈا سوٹا ہے نہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کو مسلط کر کے دروغہ بنا کے، پولیس والا بنا کے، فوج والا بنا کے ان کے اوپر جو ہے زبردستی نہیں کھڑا کیا گیا۔ وما علیک الا البلاغ المبین، ان کو دلیل کے ساتھ جینا، دلیل کے ساتھ مرنا سکھا دو۔ اگر دل کو اپیل کرے گی، امید ہے اور ضرور کرے گی، دلیل ہوتی ہی اپیل کرنے کے لیے ہے، تو انشاءاللہ اللہ آسانیاں فرما دے گا۔ تو یہ انسان دوستی، مگر اس سے اتنی نفرت نہ کرو، اتنی نفرت نہ کرو۔ ہم تو خام مال کو لیتے ہیں، لوہے کو لیتے ہیں، اس سے اچھا مال تیار کرتے ہیں، کوڑے سے اٹھا کے ہم بہت کچھ بنا لیتے ہیں، یہ تو پھر انسان ہے، خام مال ہے، لیجئے، انسانیت کو تعمیر کیجئے اور اس کے اندر تطہیر کیجئے، پاکیزگی کو لے کے اس کو اٹھا کے بلند و بالا کر کے اسے اللہ کی جنتوں کا مہمان جب تک نہ بن جائے، اس کے لیے تڑپتے رہیے، بلکتے رہیے، جیسے میرے محبوب تڑپتے تھے، اللہم امتی رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی۔ اللہ میری دلی دعا ہے، اس مجلس میں میرے جتنے بہن بھائی بیٹھے ہیں، اللہ کہیں نفرت ہے، بغض ہے، دوری ہے، تو اللہ پیار میں بدل دے، آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، موضوع کی اس محبت کو پیار بھی سمجھیے گا، اللہ کا احسان بھی سمجھیے گا کہ اس نے پورے قرآن مجید کو ہمارے لیے انسان دوست بنایا ہے۔ اس کا مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ۔ جو کام کرنے کا ہے نا، وہ رب کی آپ کے لیے دوستی ہے، بندوں کے لیے دوستی ہے، اور جس سے روکا ہے وہ انسان دوستی کی قاتل چیز تھی، تو اللہ نے روک دی ہے۔ جب آپ اس نظر سے کبھی قرآن پڑھیں گے نا، میرا ایمان ہے قرآن پڑھنے کے بعد بندہ مشرک نہیں رہتا، ایمان ہے میرا۔ میں 1.25 لاکھ ظاہری باطنی قبروں پہ بیٹھا رہا، ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھا تھا، اور پچھلی دفعہ جو میرے استاذ جی اس چیئر پہ بیٹھے تھے ان سے پڑھا تھا۔ میں نے کبھی کسی اور چیز کو مد نظر رکھ کے نہیں، صرف یہ کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرا وہ تناظر کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، ریالٹی کیا ہے، اہل زمین کیا کہتے ہیں اور عرش بری کیا کہہ رہا ہے۔ جسٹ ایک مطالعے نے دل کی دنیا بدلی تھی۔ امید کروں گا اسے آپ پڑھیں گے، آپ کی انشاءاللہ نظر بدلے گی، نظریہ بدلے گا، زاویہ نگاہ بدلے گا، وین بدلے گا، وہ جو تنگی ہے نا وہ ختم ہوگی، وہ جو دل کی تنگی، جگر کی تنگی، دامن کی تنگی، یہ ساری تنگیاں میرا رب ختم کر کے انشاءاللہ آپ کو تھوڑا وسیع بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا وسیع کر دے کہ اس کی وسیع جنتوں کے مہمان بن سکیں۔ ایک دو سوالات ہیں کہ میں نے کسی کو کچھ پیسے ادھار دیے ہیں، ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا میں ان پیسوں میں سے زکوٰۃ کا حساب کر سکتا ہوں؟ ویسے آپ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں، جیڑا بندیاں کول پھس جائے نا اور رب دے پا دو۔ میرا جی ایک بندہ ہے مقروض ہے، اس نے میرا قرض دینا ہے، وہ دے نہیں رہا، میں انہوں زکوٰۃ چ لکھ دوں، تیرے تے تر گئے غریباں دے۔ وہ بھائی مقروض کی معاونت کرنا کوئی شک نہیں، زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے جو قرض کے نیچے دبا ہوا ہے،
لیکن آپ صرف اسی کو کیوں دے رہے ہیں کہ جو آپ کا مقروض ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے قرض حسنہ دیا، اچھا کیا، امید رکھیے، لیکن بہرحال اس میں کچھ ہے جواز کی حد تک گنجائش ہے۔ کیا بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یہ مسئلہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو جے انہوں دی نک بو اچھی ہوئے وہ کہن نہیں اسی نہیں لڑا، تو پھر بالکل نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے یہ بھی سوال ہوتے ہیں جی وہ دسنا مناسب ہے، ضروری ہے؟ ہاں پتہ ہونا چاہیے زکوٰۃ کا مال ہے تاکہ مستحق تک جائے۔ اگر وہ سمجھتا میں اس کا مستحق نہیں تو آپ زبردستی اس کو مستحق کیوں بنا رہے ہیں؟ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ان کے نام پہ کپڑے دینے کا کیا حکم ہے؟ جب آپ مولانا کو ویسے کپڑے نہیں دیتے اور اتنا اس کو مستغنی بھی نہیں کرتے کہ وہ اپنے کپڑے خود خرید لے، اور ماشاءاللہ امیر شہر ہر دن میں 4 سوٹ بدل کے آتا ہے، وہ بیچارہ جمعے کے دن بھی نہیں بدل سکتا، انہیں پھر جمعے رات نوں تمہیں کہنا تھا بابا جی آئے سی ننگے سن، تو پھر آپ دیں گے تو ویسے دے دیا کریں۔ جو یہاں سے چلے گئے انہیں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انہیں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ان کے نام پہ کوئی بھی نیکی کریں گے وہ صدقہ جاریہ بن کے ان تک جائے گا، لیکن اسپیشلی یہ ایسی چیزیں بہرحال ہمیں شریعت سے نہیں ملی۔ میری والدہ اسی مسجد میں ذوق شوق سے آتی تھی، وفات پا گئی ہیں۔ میں ہر اس اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، ماں کے لیے، اپنے بزرگ کے لیے سفروں میں بھی دعا گو ہوں، حضر میں بھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی۔ جو کل ہمیں چہرے نظر آتے تھے، آپ تو میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں ان چہروں کو جب آپ میں نہیں پاتا تو سچی بات یہ ہے کہ دل غمگین بھی ہوتا ہے، محموم بھی ہوتا ہے۔ اللہ جو ہم میں سے چلے گئے ہیں تیرے پاس آئے، ان کی اچھی مہمان نوازی فرمانا، ان کے درجات بلند کرنا اور اپنی رحمت کرنا۔ بچی کا نکاح ہوا ہے، عید کے بعد رخصتی ہے، مگر لڑکا انکار کر رہا ہے، پریشانی ہے، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ آسانی کر دے، لیکن انکار کر رہا ہے تو اللہ نے بڑے رستے رکھے ہیں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اس میں کوئی اتنی بھی پریشانی والی بات نہیں۔ میں دلی دعا گو ہوں اپنے تمام احباب کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیماروں کے لیے، اللہ سب کو شفا دے۔ اور کافی سارے دوستوں نے تعاون کے لیے مجھے کہا ہے، میں پھر ایک مرتبہ وضاحت کر دوں کہ ہم نے وہ جو چندے کے سلسلے تھے کرونے کے ساتھ ہی تقریباً ٹوٹلی ختم کر دیے، اور اس کا ایک محدود سا سیٹ اپ تھا جو کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چل رہا ہے۔ صرف یہ رمضان کے حوالے سے چونکہ مدارس ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کا میرے اوپر حق ہے، اور یقیناً حق ہے۔ جامعہ سلفیہ میں پڑھا ہوں، میرے ماں باپ ہیں، وہ مادر علمی ہے، وہ میری مرکز التربیہ میں پڑھا ہوں، ماں باپ ہیں وہ میرے اور مادر علمی ہے۔ میں یہاں کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا اگر وہاں سے خیر کے پہلو، بھلائی کے پہلو اور یہ دلیل کے پہلو نہ لیے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سدا شاد اور آباد رکھے۔ تو میں پھر وضاحت کر دوں کہ اگر کسی بھائی نے ان اداروں میں سے بائی نیم کسی کو دینا ہے تو مجھے بتا دے گا، ہم انشاءاللہ اتنے پیسے ان کو رسید دیں گے، اور وہ ان تک ان کی ویسے ہی امانت جائے گی جتنے دیے جائیں گے۔ اور 2 جمعے جو ہیں بالخصوص ہم اوور آل رکھیں گے کہ جو چھوٹے موٹے مدارس ہیں جن کو پوچھتا کوئی نہیں اور جن کو ہم جانتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کر کے جتنا ہو سکا اس کو تقسیم کر کے آپ کا وہ تعاون ان تک پہنچائیں گے۔ ویسے میری ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورا سال جو تعاون ہے وہ غریب غربا سے، عام لوگوں سے، ضرورت مندوں سے، جن کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، راشن نہیں ہے، وہ تعاون افراد میں جائے، لیکن کم از کم رمضان میں پورا بھرپور ہمارا تعاون جو ہے وہ مدارس کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیر کی، بھلائی کی جگہ ہیں۔ پوری دنیا ان کی دشمن ہے، مگر یہ اللہ کے نمائندے، قرآن کے نمائندے اور حق کے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا رہنا یہ بھی اس دور کا ایک عظیم ترین ایک خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے اور جہاد بھی ہے، اور یہی جہد مسلسل جو ہے الحمدللہ 1400 سال سے اس دین کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ تو اپنا بھرپور تعاون جو ہے جیسے بھی آپ کو ہو، شکلیں میں نے بتا دی ہیں، وہ جمع کروا کے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ باقی جو لوگ ہمیں انفرادی طور پہ آ کے کہتے ہیں، ہم آپ کی بات رد نہیں کرتے، ہم آپ کو غیر مستحق نہیں سمجھتے، ہم آپ کو جھڑکنا بھی نہیں چاہتے، اللہ کی قسم نہیں جھڑکنا چاہتے۔ میرے اگر بس میں ہو تو میں عزت سے آپ کے گھر دہلیز پہ دے کر کے آؤں،
لیکن کچھ مجبوریاں ہیں، میں سب کو جو ہے وہ جھولی بھر کے نہیں، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو غیب سے اور اپنی مدد سے اور وہاں سے دے جہاں سے امید بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے، اللہ میری اس امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔